السلام علیکم ناظرین، کھلی بات آصف شرمیلا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، ملک کی تمام سیاسی جماعتیں اور پارٹیوں نے الیکشنز کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ جلسے جلوس، کارنر میٹنگز اب شروع ہو گئی ہیں، یعنی کہ الیکشن کی بڑی گہما گہمی نظر آ رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات بڑی اہم اس وقت موضوع بحث ہے، وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے یا کہ نہیں آئیں گے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے شہباز شریف صاحب نے بھی اور ان کی پارٹی کے اہم رہنماؤں نے بھی اس بات کی بڑی وضاحت کی کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے نواز شریف صاحب نے وہاں پہ اپنے میٹنگ بھی کی اور صحافیوں سے ملاقات بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ میں پاکستان جا رہا ہوں۔ اور اسی پہ آج ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ 1 نومبر تک جو غیر ملکی افغانی ہیں ان کو ملک بدل کرنے کے بھی بس ایک میٹنگ ہوئی ہے، بڑی اہم میٹنگ ہوئی ہے کہ 1 نومبر تک 44 لاکھ غیر قانونی مقیم افغانی اپنی جائیدادیں بیچ کر پاکستان سے نکل جائیں، ورنہ ان کو ملک بدل اور ان کی جائیدادیں ضبط کر لی جائیں گی۔ وزیر داخلہ ایپیکس کمیٹی نے یہ باقاعدہ اعلان کیا اور اہم فیصلے کیے ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور اس وقت سیاسی جو سرگرمیاں ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں تجزیہ کار اور بزنس مین جناب عبدالسلام دادا بھائی۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ پہلی بار ہمارے پروگرام میں آئے، ہمیں بے انتہا خوشی ہے کہ آپ تشریف لائے۔ اور اسی کے ساتھ ہی موجود ہیں صدر لیبر ونگ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اخلاق ہاشمی صاحب۔ ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے، اور آپ کا جو بات ہوتی ہے بڑی برملا آپ کہتے ہیں اور سچ پہ مبنی ہوتی ہے، تقریباً ہم نے یہ دیکھا ہے۔ اور انہی کے ساتھ ہی موجود ہے تجزیہ کار جناب مرزا اکبر بیگ صاحب۔ ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں مرزا اکبر بیگ صاحب جو ہیں وہ جو بھی بات کرتے ہیں بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ وہ بات کرتے ہیں۔ تو آئیے آپ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز عبدالسلام دادا بھائی آپ سے میں کروں گا۔ یہ جس طرح سے 44 لاکھ غیر ملکی افغانی پاکستان میں آئے، اب ظاہر ہے کہ ان کے کاروبار بھی یہاں پہ ہو گئے، سب ہو گئے، لیکن آرمی چیف صاحب نے اور وزیر داخلہ نے اب حکم جاری کر دیا ہے کہ 1 نومبر تک یہ چلے جائیں، اور اگر جو ناجائز یہاں پہ رکا ہوگا تو ہم اس کو ملک بدل کر دیں گے۔ تو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بہت شکریہ آصف صاحب، آپ کی دعوت کا بے حد مشکور ہوں۔ دیکھیے، کسی بھی بات کو جب تک آپ اس کے سیاق و سباق میں نہیں دیکھیں گے نہ بات سمجھ آئے گی اور نہ سمجھا سکیں گے۔ صورتحال یہ تھی کہ 20 دن پہلے تک روپی کنٹینیوسلی گراوٹ کا شکار تھا اور ڈالر کی اڑان رک نہیں رہی تھی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ اس گراوٹ کو، روپیے کی گراوٹ کو روکا جائے۔ یہ جو فیصلہ ہے غیر قانونی اللیگل جو لوگ پاکستان میں رہائش پذیر ہیں، یہ ان فیصلوں کا صرف ایک حصہ ہے۔ اس کے علاوہ پہلا فیصلہ یہ ہوا کہ آپ کے بارڈرز پر ٹائٹر کنٹرول ہوں گے، اسمگلنگ میں جو بھی ملوث ہوگا اسے سخت سزائیں دی جائیں گی، ذخیرہ اندوزی پر بھی سخت سزائیں ہوں گی، انویسٹر کانفیڈنس کو ریسٹور کیا جائے گا، عوام جو پینک بائنگ کر رہی ہے US ڈالر کی اس رجحان کو کم کیا جائے گا، اور ان تمام فیصلوں کے تسلسل میں ایک فیصلہ یہ بھی کیا گیا کہ غیر
قانونی طور پر جو رہائشی اغوان ہیں یا کسی بھی دوسری جگہ کے لوگ جو پاکستان میں غیر قانونی رہائش اختیار کیے ہوئے ہیں، غیر قانونی جائیداد ایکومولیٹ کیے ہوئے ہیں اور غیر قانونی کاروبار چلا رہے ہیں، ان سب پر قانون اپنا ایکشن لے گا۔ تو یہ صرف نہیں ہے، یہ فیصلوں کی جو کڑی ہے ان میں سے یہ ایک۔ اچھا، دیکھنے میں یہ آ رہا ہے جب سے ہمارے چیف آف آرمی نے سپاہی سالار نے یہ فیصلہ کیا، ڈالر میں کچھ کمی آئی اور اس کے ساتھ ساتھ روپیہ کی قدر بڑھی، تو کیا دیکھتے ہیں آپ؟ جناب عالی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب سے آرمی چیف نے اس بات کا اعلان کیا اور اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا قیام عمل میں آیا ہے، ایپکس کمیٹی کی میٹنگز ہو رہی ہیں جس میں تمام چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ بھی شامل ہیں، سینئر سرکاری افسران بھی ہیں، فوجی اور سول افسران سب ایپکس کمیٹی میں ہیں، وزیر داخلہ بھی ہیں، اور ایک دن میں 27 روپی نے اپریشیٹ کیا تھا اگینسٹ دی ڈالر، اور اب آپ یہ دیکھیے کہ روزانہ کی بنیاد پر ڈالر کی جو اڑان ہے اس میں کمی آئی ہے، روپے کی گراوٹ میں بھی کمی آئی ہے۔ اب یہ جو آپ کا سوال ہے کہ میں کیا دیکھتا ہوں، اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ دیکھیے، نہ خرابی اور برائی ایک دن میں یہاں تک پہنچی تھی اور نہ ہی بہتری اور اچھائی ایک دن میں ایک دن میں یا کچھ دن میں تو نہیں ہوتا، اس کے لیے تو ظاہر ہے کہ وقت آئے گا۔ میں اخلاق ہاشمی صاحب آپ کی طرف آؤں گا، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جیسے کہ 1 نومبر تک کہا ہے کہ یہ تمام لوگ چلے جائیں اور جانے کے یعنی کہ اگر نہیں گئے تو ہم ملک بدل کر دیں گے ان کو، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ 1 نومبر تک کوئی بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی؟ افغانی یعنی کہ اپنے چلے جائیں گے یہاں سے، پاکستان سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ خاص طور پر پورے ملک کے اندر یہ لوگ آباد تھے، لیکن کراچی کو انہوں نے، ان کے لیے جنت تھی جو نہیں ہے۔ کراچی میں آپ کسی بھی کونے میں کسی بھی جگہ چلے جائیں، سب سے بڑی بڑی مارکیٹیں انہوں نے خریدی ہوئی تھیں، اور یہ پوری آپ کے سپر ہائی وے روڈ، نیشنل ہائی وے پہ تمام بڑی بڑی مشینری کھڑی کر کے قبضہ انہوں نے کیا ہوا تھا، کاروبار ہو گیا۔ اچھا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ بہت بری طرح سے، یعنی کہ جب بھی کوئی پاکستان کا کوئی میچ ہوتا تھا، کچھ بھی ہوتا تھا، پاکستان کو برا بھلا بہت کہتے تھے۔ اب ہم نے جب افغانستان جو نا کو آزاد کیا تھا، یہ ایز اے مہمان ہمارے پاس آئے تھے، تو یہ پھر مہمان ہمارے لیے زحمت بننا شروع ہو گئی ہے۔ یہ جو مافیاز کا آپ ذکر کرتے ہیں نا، یہ سب سے بڑے مافیاز میں ان کا بہت بڑا ملدخل تھا۔ آپ کا جو نہیں، وہ تو افغانستان سے تو خیر بہرحال نہیں آپ کا دیکھیں نا، جو آپ نہیں دیکھیں، میں سن لینا، میں بات جو بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس میں ہماری سیاسی حکومتوں کی بہت بڑی جو نا غلطیاں ہیں اس کے اندر۔ انہوں نے ان لوگوں کو چیک نہیں کیا۔ اب جتنا جو مال ہمارا جاتا ہے افغانستان، آج تک کوئی ایک ٹرک چیک نہیں ہوا کہ وہ کیا چیز لے کر جا رہا ہے اور کیا لا رہا ہے وہاں سے نا۔ یہ وہاں سے آپ کا جناب تمام منشیات آتی تھی اور یہاں سے وہ چیزیں جا رہی تھی جو وہاں پہ استعمال بھی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے جو نا یہ ڈالر ایک دم بڑھتا رہا، تمام چیزوں کا یعنی کہ معاملات پورے ہمارے پاکستان میں خراب ہوتے رہے۔ تو یہ جو کام ہے یہ ہمیں سیاستدانوں کو کرنا چاہیے تھا کہ جو ہمارے سپہ سالار نے کیا ہے یہ۔ اور دیکھیں جس جیسے یہ کام ہوا ہے، بارڈرز کو سیل کیا گیا، اب لوگوں کے جناب دیکھیں جانا، لوگ جا رہے ہیں، روزانہ کی تعداد میں جا رہے ہیں لوگ، اور میں یہ کہتا ہوں کہ انہیں جانا پڑے گا۔ بارڈر بھی بند کر دیا گیا، بارڈر بند کر دیا گیا ہے۔ اور دوسرا ہے کہ وہاں میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی جو بڑے بڑے ابھی آپ جو ٹرک دیکھتے تھے آپ کے پاس، یہ کراچی سے گزرتے تھے سارے کہاں سے، تو اس میں یہ نہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ کیا لے کر۔ آپ کو پتہ سبزی منڈی کے اندر سب سے بڑے، آج میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ سبزی منڈی کے اندر جو بڑے بڑے ٹرالے آتے تھے، بڑے بڑے ٹرک آتے تھے، اس پیاز میں، ان چیزوں میں بہت کچھ آتا تھا، بے انتہا اسلحہ آتا تھا وہاں پہ نا ان ٹرکوں کے اندر، لیکن کوئی اسے چیک نہیں کرتا تھا اسے نا کوئی بھی۔ تو یہ کہ ہم نے آرمی چیف صاحب کا یہ جو فیصلہ ہے یہ بڑا اچھا فیصلہ انہوں نے کیا ہے، اور اس پہ مقصد تمام دیکھیں آرمی چیف کو ہماری ISI جو دنیا بھر کی نمبر 1 ہماری ایجنسی ہے، ISI نے یہ رپورٹ بہت پہلے دے چکے تھے، اور وہ بہت پہلے دے رہے تھے
اور ہر موقع کے پر انہوں نے DGISI جو ہمارا اس ٹائم جو کور کمانڈر ہمارے کراچی تھے جو موجود ہیں، انہوں نے بار بار یہاں تک کہ سابق وزیر اعظم کی بارے میں بھی انہوں نے یہی بات کی تھی نا، جب آرمی چیف کو بتایا جب DGISI تھے، مطلب وہ اپنی رپورٹس مسلسل بھیج رہے تھے، آئی بھی رپورٹ دے رہی تھی، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا. عمل درآمد کیا ہے آرمی چیف نے ابھی آگے کچھ نہ کچھ مراحل آ رہے تھے، لیکن دیر احمد درست آمد. اکبر بیگ صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں اس پہ، کیا آپ کہیں گے؟ آصف بھائی، پہلے آپ کو، آپ کے مہمانوں کو، ان کو سلام کرتا ہوں. یہ افغانیوں کا جہاں تک مسئلہ ہے، پہلے ہی اس کو اگر یہ کور کرتے اور اتنی آزادی نہ دیتے تو آج یہ کچھ نہیں ہوتا. آپ دیکھیں اہم جگہوں پہ یہ بیٹھے ہیں، مین روڈوں پہ یہ بیٹھے ہیں. کون سی جگہ ہے جہاں یہ لوگ نہیں بیٹھے؟ اپنا کاروبار جما کے بیٹھے ہیں. ہمارے گھروں سے کچرا تک اٹھا کر لے کے جی کچرے میں یہ ہر گلی میں محلوں میں یہ لوگ پھیلے ہوئے ہیں. تو پہلے تو ان کو کھلی چھوٹ دے دی، ابھی یہ اتنی جلدی 1 مہینے کا ٹائم دیا. اہم بات یہ ہے کہ ملک کوئی بھی ہو، کسی کا بھی ملک ہو، لیکن ہم دوسرے ممالک میں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی غیر ملکی وہاں پہ جاتا ہے تو اس کی تمام انکوائریز ہوتی ہے، انکوائری ہونے کے بعد اس کو وہاں پہ پناہ دی جاتی ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں یہ لوگ آ گئے اور ناجائز طور پہ وہ رہ رہے. چلے جو جائز ہیں، جن کے یہاں کے کاغذات بنے ہوئے ہیں یا تمام یہاں پہ ان کے کاروبار ہے، وہ تو چلے بہتر ہے. لیکن وہ لوگ جو چھپ کے رہ رہے تھے اور ان کے پاس نہ تو یہاں کا LIC کارڈ تھا، نہ یہاں کا ڈومیسائل تھا، نہ یہاں پہ ان کا پاسپورٹ بنا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، وہ کیسے رہ رہے تھے؟ اس میں کیا کہیں گے بھائی؟ اس میں تو یہ کہیں گے کہ آپ یہ جتنی بھی خرابی آج پاکستان میں کراچی میں دیکھ رہے ہیں، لوٹ ماری، ڈکیتی، یہ ان کو چھٹی دے رکھی ہے. ان کو پکڑنے کے لیے کوئی وہ نہیں ہے. اور کھلے دن میں آپ دیکھ لیں کوئی محفوظ نہیں ہے پاکستان کے اندر. تمام یہ میں آپ کو یہ کوئی یہاں کے نہیں ہے، یہ سب غیر مقامی ہیں. تو چہرے سامنے رکھتے ہیں تو ان کو پکڑو. اور کیوں نہیں پکڑتے آپ لوگ بھائی؟ اور جتنے اہم چیک پوسٹوں پہ ہیں یہ لوگ بیٹھے ہیں، تو وہ جو اسمگلنگ وہ ممکن نہیں تھی لیکن پھر ہو رہی تھی اسمگلنگ. اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ کیا دیکھتے ہیں عبدالسلام دادا بھائی کہ جس طرح سے غیر مقامی رہ رہے تھے، جن کے پاس کوئی کاغذ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ رہے، تو ظاہر ہے کہ اس سے جرائم میں تو اضافہ ہوگا ملک میں. جناب اس میں صرف جرائم میں کیوں، اس میں بہت سی چیزوں میں اضافہ ہوتا ہے. اس میں اسمگلنگ میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں جرائم میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں اور بہت سے فیکٹرز ہیں. بات دراصل یہ کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ایک جو فیصلوں کی ایک سیریز ہے، اس کی ایک کڑی ہے. آپ نے افغانیوں کا تو تذکرہ کیا، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا آپ نے تذکرہ نہیں کیا. آرمی چیف صاحب نے بہت سختی اور برہمی کا اظہار کیا ہے کہ اس افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں کچھ آئٹمز تو دوبارہ بین کر دی گئی ہیں، جس میں ٹائر اور ٹیکسٹائلز بھی کچھ ہیں. اب آج تشخیص ہوئی ہے، علاج شروع ہوا ہے، علاج میں ٹائم لگے گا، کچھ پہ ایکشن بھی لے لیا گیا ہے. آپ کا جو اوریجنل سوال ہے کہ کیا 1 نومبر میں تو حضور 3 ہفتے رہ گئے ہیں، 3 ہفتے میں یہ ممکن نہیں ہے کہ کومبنگ آپریشن ہو، نشاندہی ہو افغان اللیگل ایلیمنٹس کی اور ان کو ڈپورٹ کیا جائے. جی اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں پاکستان MQM پاکستان کے جناب سینئر صحافی بھی ہیں اور رہنما بھی ہیں MQM کے، غازی صلاح الدین صاحب. غازی صلاح الدین صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی میں سن رہا ہوں. غازی صلاح الدین صاحب، اس وقت ہم بات کر رہے ہیں کہ 1 نومبر تک 44 لاکھ غیر یعنی کہ قانونی طور پہ جو یہاں افغانی رہ رہے تھے، ان کے یہاں سے ملک بدل کرنے کی، کہ جو ناجائز رہ رہے ہیں، جو ناجائز، جن کے پاس کوئی کاغذ نہیں ہے، تو آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے اس حوالے سے؟ ایک تو میں وضاحت کر دوں کہ میں اس وقت MQM میں نہیں ہوں، میں ایک جرنلسٹ ہوں اور میرا اس وقت کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے واسطہ نہیں ہے. جی اب آتا ہوں آپ کے سوال کی جانب کہ جو یہ غیر قانونی جس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ امیگریشن یہاں پر موجود ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ بولیے بالکل سب سنیں.
ایک طویل عرصے سے وہ پاکستان میں پناہ گزین کی حیثیت سے رہ رہے تھے، اور جو ہے وہ اب تو ان کے شناختی کارڈ بھی جو ہے وہ بن رہے تھے، ان پر اعتراضات آ گئے تھے، نادرا کے بہت سے لوگوں کو اس حوالے سے جو ہے وہ نکالا بھی گیا سروسز سے، تو یہ چیز آ رہی تھی۔ سندھ کے اندر ایک اور بھی چیز آ رہی تھی، سندھ کے اندر خصوصاً کہ جو ہے وہ یہ فیکٹر اتنا تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا کہ جس سے مقامی آبادی جو ہے وہ متاثر ہو رہی تھی، اور کئی جگہوں پر ایک خطرناک تصادم کی فضا بھی پیدا ہوئی، جسے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال میں تبدیل ہونے جا رہی تھی، لیکن لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے ان کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور کافی حد تک کنٹرول بھی کر لیا۔ تو اب جو ہے وہ نگران کابینہ نے ایک فیصلہ کیا ہے، اور جو میری اطلاع ہے کہ سندھ کی نگران کابینہ نے بھی جو ہے وہ اس کی منظوری دی ہے۔ تو ایک ایسا فیصلہ ہے کہ جس پر دونوں طرف کی رائے جو ہے وہ دیکھی جائے، کیونکہ ایک طویل عرصہ وہ پاکستان میں رہے ہیں۔ آپ ان کو ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ بارڈر کراس کس طرح کروائیں گے، اس کے لیے آپ کے پاس حکمت عملی کیا ہے اور آپ نے کیا سوچا ہے، اور پہلے ان کی ایک جو ہے وہ لسٹ بننی چاہیے جو ہے وہ صوبے وائز، پھر ان کو پھر آپ کو نیچے آنا چاہیے ڈویژن وائز، پھر ڈویژن وائز، پھر ڈسٹرکٹ وائز، پھر تحصیل وائز۔ یہ ساری چیزیں آپ کو نادرا کے ذریعے جو ہے وہ اویلیبل ہو جائیں گی، اور باقی چیزیں بھی جو ہے ایڈمنسٹریشن اس سے پوری طرح آگاہ ہے، لیکن ایک پلاننگ کے ساتھ یہ کیا جا سکتا ہے۔ اور میرے خیال میں ایک نیا پنڈورا باکس اس وقت کھولا جا رہا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ایک تو پہلے ہی ہم بہت بڑے معاشی کرائسس میں ہمارا ملک جو ایک ٹائٹینک کی طرح ڈوب رہا ہے، ہم ابھی تک اس کو سہارا نہیں دے سکے۔ یہ تو چیف آف آرمی اسٹاف نے 2-3 جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دی، جس کی وجہ سے ڈالر کو جو اسٹیبل ہوا، ہمارا روپے کی قیمت کوئی کسی حد تک مستحکم ہوئی، لیکن یہ عارضی ہے نا۔ مستقل ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، معاشی طور پر جو مستقل فیصلے ہونے چاہیے۔ میں نے ایک پوسٹ لگائی تھی کہ مجھے نظر نہیں آتا کہ کوئی بھی اس ملک میں کوئی پولیٹیکل پارٹی ایسی ہے جس کے پاس ہمارا کوئی اکنامیکل یا معاشی پلان ابھی تک ہو۔ کسی نے بھی ہمیں معاشی پلان نہیں دیا ہے۔ اگر وہ پاور میں غازی صلاح الدین صاحب، الیکشن اب ظاہر ہے کہ الیکشنز کی تیاریاں کر رہی ہیں تمام سیاسی جماعتیں، تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے ابھی کچھ دن پہلے ایک تقریر کی تھی، بلکہ پریس کانفرنس کی تھی، انہوں نے کہا الیکشن ہوا کہ جلدی نہیں ہے، انتخابی عمل کی جلدی نہیں ہے، بلکہ اگر انتخابات ہوتے مخدوش ہو جائے گا۔ تو اس کا کیا مقصد ہے؟ آپ کیا دیکھتے ہیں اس کو، ان کے اس جملے کو؟ دیکھیں، میں تو الیکشن دیکھتا ہی نہیں ہوں، نہ میں الیکشن دیکھ رہا ہوں، نہ نواز شریف کو آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، میں تو کچھ اور دیکھ رہا ہوں۔ چلیے، اخلاق ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جی۔ یہ تو صلاح الدین صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو آتے ہوئے وہ نہیں دیکھ رہے۔ مسئلہ ہے کہ ہر آدمی کا اپنا طرزیہ ہے۔ اب کل جب صحافیوں سے وہ ملے ہیں، انہوں نے کہا جی میں یہاں میرا آخری دن ہے، اور میں یہاں سے یعنی کہ دوسرے ملکوں سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں نا، 3-4 اور دوسرے ملکوں سے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ صلاح الدین صاحب بھی یہیں پر ہیں، ہم بھی یہیں ہیں، انشاءاللہ نواز شریف صاحب آئیں گے۔ بالکل جناب، میں تو بہت پرانا پولیٹیکل آدمی ہوں، میں اپنی رائے دے رہا ہوں کہ میں نے آپ بھی پولیٹیکل ہیں، ہم بھی پولیٹیکل ہیں، اور آپ بھی جرنلسٹ ہیں، ہم بھی جرنلسٹ ہیں۔ اس ملک میں الیکشن دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کو انشاءاللہ یہ نمبر لے کے اپنا آصف بھائی سے 22 تاریخ کو انشاءاللہ آپ کو فون کریں گے، ہم لاہور سے میں کروں گا آپ کو نا، میں انتظار کروں پھر آپ سے انشاءاللہ کیسا دیکھتے ہیں؟ کیا آ رہے نواز شریف صاحب؟ یہ آنے کا جو مسئلہ ہے، یہ تو جو آنے والے حالات ہیں وہ بتائیں گے کہ وہ تو اپنی تیاری کر رہے ہیں بسم اللہ، لیکن حالات ایک دم دن کے دن چینج ہو جاتے ہیں، منٹ نہیں لگتا وہ خبر نیو آ جاتی ہے کہ نہیں آ رہے۔ ابھی بھی یہ خبریں آ رہی تھی۔ نہیں، یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہی نا، اگر یہ کامیاب ہو گئے اچھی بات ہے، آئیں بسم اللہ، ان کا ملک ہے یار۔ اکبر بھائی بات سنیں، وہ اس ملک کے رہنے والے ہیں۔ وہ دیکھیں، ایک ملک کے وزیر اعظم نے ڈاکٹرز کے کہنے کے بعد انہیں بھیجا گیا یہاں سے، اور دوسرا یہ کہ یہ وہ شخص نہیں آتا کہ جو ڈرتا ہے، تو یہ وہ شخص ہے کہ جو اپنی بیوی کی جو نا یعنی بستر پہ مر کے بستر پر تھیں، وہ
اور اس کے بعد مجھے پتا تھا کہ میں نے اور میری بیٹی نے جا کے نا گرفتار ہو جانا ہے. چلے ہم اسی پہ یہ باتیں میں آ رہا ہوں اس کا عبدالسلام صاحب کی طرف. سر الیکشن کی فکر ہونی چاہیے یا ریاست بچانے کی فکر ہونی چاہیے؟ آپ کیا کہیں گے؟ بات یہ ہے کہ اس وقت یا تو سیاست بچاؤ یا ریاست بچاؤ. میرے خیال میں ریاست کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے اور پاکستان کو معاشی الیکشن بھی ہونے چاہیے. الیکشن بھی تو ضروری ہے سر. الیکشن جب وزیر اعظم یہ نئی کابینہ آئے گی سر تو پھر ریاست کو بھی تو بچائے گی نا. ابھی تو نگراں حکومت ہے. ان کے اختیار میں آپ کیا دیکھتے ہیں سر؟ نگراں حکومت کے اختیار میں کیا ہے؟ آصف بھائی، پاکستان کی سیاست میں اس وقت جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہوئی ہے وہ اس سطح پر ہو گئی ہے کہ ٹاک شو میں بھی ایک دوسرے کو مارنے پر تلے ہوئے ہوتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک واقعہ ہو چکا ہے. جی کئی واقعات ہو چکے ہیں. یہ تو کئی واقعات. اتنی بڑی پولرائزیشن میں سر نظریاتی اختلافات تو ہو سکتا ہے ہر پارٹی کا، ہر کسی، لیکن ذاتیات پہ چلے جانا سر یہ تو کوئی مناسب بات نہیں ہوتی ہے. نہیں، وہ تو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا. سیاسی رہنماؤں سے بھی کہ ذاتیات پہ ہاں نظریاتی اختلاف ہے، ٹھیک ہے. سر میں نے آپ سے سوال کیا عبدالسلام صاحب، میں نے دادا بھائی سے سوال کیا ہے. جی آپ کیا دیکھتے ہیں الیکشن؟ سوال دوہرا دیجئے تاکہ سب سن لیں. وہی میرا سوال ہے کہ الیکشنز کی ہمیں فکر ہونی چاہیے یا ریاست بچانے کی فکر؟ اس میں تو خیر کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ریاست پاکستان ہے تو پھر حکومتیں ہیں، آپ ہیں، میں ہوں، عوام ہیں اور اس کے ادارے ہیں. ریاست تو جناب کمز فرسٹ. اب یہ فیصلہ کرنے والوں پر منحصر ہے کہ وہ اس کو کس پرسپشن سے دیکھتے ہیں. لیکن مجھے سوال آپ کا ویسے سمجھ نہیں آیا کہ ہم ریاست بچائیں یا سیاست بچائیں. مطلب دیکھیں، سیاست ایک عمل ہے اور الیکشن بھی اسی کا حصہ ہے. اگر آپ الیکشن کی طرف جاتے ہیں، آج جائیں، جنوری میں جس طرح زبان زدے عام ہے کہ جنوری میں الیکشنز ہوں گے، فیبروری میں جائیں، مارچ میں جائیں یا جب بھی جائیں، سوال یہ کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا معاشی استحکام بھی نہیں ہوگا. اس صورت میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ کی ریاست پاکستان سٹیبل ہو جائے گی؟ جی اخلاق ہاشمی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ آپ نے بڑے الیکشنز دیکھے ہیں، بڑے الیکشنز میں آپ نے حصہ لیا ہے اور پاکستان مسلم لیگ کے سینئر رہنماؤں میں آپ ہیں، تو آپ کیا دیکھتے ہیں مقصد کہ الیکشنز کے حوالے سے کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو ملک کے حالات صحیح نہیں ہیں؟ دیکھیں، الیکشنز کا ہونا ہی پاکستان کی بقا کا سوال ہے، معیشت کا سوال ہے، پاکستان کی مضبوطی کا سوال ہے. الیکشنز ہوں گے تو یہ تمام چیزیں اپنی طرف دوبارہ لوٹیں گی. ابھی دیکھیں آرمی چیف بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن آرمی چیف کے ساتھ ساتھ اگر اچھا وزیر اعظم اس ملک کو ملے گا، تجربہ کار وزیر اعظم ملے گا تو یہ اور زیادہ اچھے طریقے سے کام چلیں گے. کیونکہ اب دیکھیں ایپیکس کمیٹی کا جو حصہ جو ہے نا ڈی اے جی، آئی ایس آئی اور آرمی چیف بن چکے ہیں. یہ تو طے ہو چکا ہے کہ سیاسی اب جو بھی حکومت آئے گی اس کے ساتھ آرمی چیف نے بیٹھنا ہے، ڈی جی آئی ایس آئی نے بیٹھنا ہے. جب یہ ملک بہتر ہے. ہم مزید آگے بات کریں گے، جاؤں گا بریک کا وقت، بریک کے بعد. جی ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو ہوتی ہے غازی صلاح الدین صاحب سے اور مرزا اکبر بیگ صاحب سے. لیکن اب ہمیں جو اس وقت ہمارے ساتھ مہمان اسٹوڈیو میں موجود ہیں وہ ہیں سینئر وائس پریزیڈنٹ سندھ منورٹی سندھ کے جناب یعقوب کھوکھر صاحب. یعقوب کھوکھر صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری گفتگو چل رہی تھی الیکشنز کے حوالے سے اور جو افغانیوں کو یہاں سے ملک سے جو غیر قانونی طور پہ رہ رہے ہیں ان کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی. تو ظاہر ہے آپ کا تعلق بھی ایک سیاسی جماعت سے بھی ہے اور منورٹی سے آپ کا تعلق ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ نواز شریف صاحب پاکستان آ جائیں گے؟ اور الیکشنز کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ الیکشن جو کہا گیا اس پہ ہو جائیں گے الیکشن؟
थैंक यू वेरी मच आसिफ भाई। जो लोग ये कहते हैं ना कि हमें नवाज शरीफ वापस आता हुआ दिखता नहीं है, लगता नहीं है, दिखता नहीं है, लगता नहीं है, मैं उनसे ये कहूँगा कि काइंडली अपना जो चश्मा है ना ये चेंज करवा लें, वो बिल्कुल आपको दिखेंगे और आपको आते हुए नज़र भी आएंगे और वो ज़रूर आएंगे। और जब आएंगे यहाँ पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की खुशहाली भी उसी के साथ आएगी। जो कहते हैं ना इकॉनमी कोई रोड मैप नहीं है, किसी पार्टी के पास पाकिस्तान को बेहतर करने का कोई प्लान नहीं है, उन सब के लिए मेरा स्ट्रॉन्ग जो है पैगाम है कि यहाँ पर एक मजबूत पाकिस्तान बनाने के लिए नवाज शरीफ साहब के पास पैगाम है। और इससे पहले भी जब पाकिस्तान अंधेरों में डूबा हुआ था तो उसको रोशनियों में लाए थे। जब पाकिस्तान ऐसे वक्त में था, ठीक है, आपका जवाब आ गया, आपका जो पॉइंट है ना वो मेरे पास आ गया। अब आप मुझे ये बताइए कि जो 44 लाख गैर कानूनी तौर पे जो पाकिस्तान अफगानी रह रहे थे, अब उनके पास डोमिसाइल, शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट भी तो हमारे ही लोगों ने बना के दिया होगा ना, जो जहाँ पे रह रहे हैं। आप क्या देखते हैं, क्या उनका कोई एहतसाब नहीं होना चाहिए? हमारे लोगों का एहतसाब तो होना, अफगानियों का यहाँ से निकाले जाना, जिनके डोमिसाइल हैं, जिनके शनाख्ती कार्ड हैं, ये एक अलहदा है। लेकिन इससे पहले बच्चों की तरह, बिल्कुल बच्चों की तरह मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। मैं एक कम्युनिकेशन इंजीनियर भी हूँ। संदक प्रोजेक्ट उस हाईवे पे से गुजरता है जो ईरान बॉर्डर के पास है। लोग बात करते हैं जी अफगानियों को बाहर भेजना है, इनके कारोबार हैं, कैसे भेजना है, रोड मैप क्या है, क्या चीज़ें हैं। मेरा सिर्फ अपने आर्मी चीफ से और हमारे जो कोर कमांडर बलूचिस्तान हैं उनसे कहना है कि जो आगे हैं उनको तो बाहर भेजने के लिए आपके पास प्लान बनाना पड़ेगा। आपको भेजने में कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ तरीकाकार है। लेकिन मैंने जो रास्ते में आते देखा ना आसिफ भाई, ये हमारी चेक पोस्ट होती है और ये हमारी नौशकी से गाड़ी चलती है, और जहां चेक पोस्ट होती है वहां से कच्चे में उतरते हैं, कच्चा क्रॉस करते हैं आर्मी की चेक पोस्ट, और यूं आके अफगानी आज भी हमारे पाकिस्तान में मैंने इन आंखों से देखा है, डाले पे बैठे हुए अफगानियों को भर भर के आते देखा है। चमन में गैर कानूनी, ये जो कहते हैं ना कि भाई हम जो है स्मगलिंग रोकेंगे, एक सेकंड सिर्फ लूंगा मैं आपसे, कि ये जो कहते हैं ना कि हम अफगानिस्तान से जो है आने वाले स्मगलिंग का माल रोकेंगे, ईरान से आने वाला तेल रोकेंगे, यकीन करें कि मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूं जो मैंने बनाई है आते हुए। अभी मैं रिसेंटली इसी वीक में मैं वहां से गुजरा हूं, वहां से उसी ब्लू कलर की जो गाड़ियां हैं, डाटसन हैं, डबल कैबिन तो नहीं कह सकते उनको, उस पर तेल भी उसी तरह से आ रहा है, अफगानी भी उसी तरह से आ रहे हैं। इवन के स्मगल शुदा गाड़ियां हमारे जो है नौखंडी से घुसती हैं और इसी तरह से चेक पोस्टों को क्रॉस करते हुए हमारा जो है चमन बॉर्डर उन गाड़ियों से भरा पड़ा है। लेकिन वो रुकी हुई है, वो तो भरा हुआ है, लेकिन उसको अभी रोक दिया है, बॉर्डर को बंद कर दिया। गाड़ियों में तो आते भी तो है ना, वानी भी तो आते हैं। क्या कहेंगे इस पे, क्या तबसरा करेंगे आपके जिन लोगों ने इनको डोमिसाइल, शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट जो बना के दिए, ठीक है, अब जाहिर सी बात है उन्होंने नाजायज़ तौर पे बनवा लिए, पैसे ज़्यादा खर्च करके बनवा लिए, तो उनका भी तो एहतसाब होना चाहिए कि क्यों ऐसा किया था, कि आने वाले वक्त में लोगों को नसीहत हो सके। नहीं देखिए, पूरा एक जो सिस्टम एक देखें, ये गला सड़ा हमारा निज़ाम बन चुका है पाकिस्तान का जो है। अब इस निज़ाम को जो है सीधा करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। जैसे कि खोकर साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है इसके अंदर। लेकिन आस्ता आस्ता जो है ना, जो देखें, जो आस्ता आस्ता आपके जो SHOs हैं, आपके DSPs हैं, आपके SSPs हैं, आपके ऊपर हाई लेवल के सेक्रेटरीज हैं, ये तमाम लोग जो है करप्ट हो चुके थे। आपके यहाँ कराची की सिंध की बात मैं करता हूँ, 15 साल से वो सिस्टम मौजूद था यहाँ पे। यहाँ कभी आपने सुना था कि भी पंजाब में किसी और सूबे के अंदर ये सिस्टम आ गया, उस सिस्टम ने अगर इस कप को उठा लिया ना, ये कानूनी है कि आपका कप है, अगर उस सिस्टम ने उठा लिया ऐसे, आप इस कप को नहीं ले सकते, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। और मैं एक जिंदा आपको एक मिसाल में देता हूँ कि मेरा अपना ऑफिस है मेन मलिर हाट के ऊपर, हमारे फ्रंट के ऊपर एक कब्जा हुआ है, वहीं से गुजरते हो तो आप लोग भी ना। वो सिस्टम जब कब्जा किया तो हमने वहां जाकर डिप्टी कमिश्नर्स को
پتہ نہیں کس کس کو بلاول ہاؤس بھی ہم لوگ گئے, ہر جگہ گئے, لیکن وہ دیوار نہیں گر سکی, آج تک نہیں گری. یہاں تک کہ مسجد کا راستہ روک دیا گیا, لوگوں کے راستے روک دیے. تو پتہ ہے وہ سسٹم کو ختم کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم چاہیے, تھوڑا وقت. نہیں, جہاں تک میں نے جو دیکھا ہے کہ ہماری نگران حکومت ہے, وہ اپنا جو وزیر اعلیٰ بنے ہیں نا, وہ نہایت شریف آدمی ہے, لیکن بہت زیادہ شریف ہے وہ. تو اس سے 15 سال کے سسٹم کو بہت زیادہ نہیں, اس سسٹم کو کھاڑنے کے لیے یہاں پہ محسن نقوی جیسا نگران وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے تھا. اور پھر ہم سسٹم کی جب بات کرتے ہیں تو یہاں پہ بلدیات کا جو وزیر ہے وہ بھی سسٹم کا حصہ ہے جو نا وہ. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا میرے پاس. میں آؤں گا عبدالسلام دادا بھائی آپ کی طرف. مسلم لیگ نون کے رہنما کہہ رہے ہیں کہ جب نواز شریف صاحب پاکستان آ جائیں تو ملک میں خوشحالی آ جائے, معیشت بہتر ہو جائے. آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ تو ظاہر بزنس مین بھی ہیں, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے آنے سے یہ ہو جائے گا تو پہلے سے کیوں نہیں ہو جاتا؟ دیکھیں میاں صاحب جو ہیں, میاں محمد نواز شریف صاحب, وہ نون لیگ کے سربراہ ہیں. مسلم لیگ نون بہت بڑی پارٹی ہے, اور اگر ہم الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں تو ان کی موجودگی, پاکستان آمد الیکٹورل پروسیس کے لیے بہت ضروری ہے. اچھا, اب وہ آتے ہیں یا وہ نہیں آتے, واللہ عالم بالصواب, اس پر تبصرے کی نہ ضرورت ہے اور نہ کرنا چاہیے. اگر وہ آتے ہیں تو بہت خوش آئین بات ہوگی, اس ملک میں سیاسی سرگرمیوں میں ایک ہیلدی اضافہ ہوگا. آئیے میاں صاحب کا رول اور کنٹریبیوشن اکانومی کے لیے. میاں صاحب ایک کاروباری خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, اور بحیثیت کاروباری وہ انڈسٹریلسٹ, ٹریڈرز, بزنس مین کے دکھ درد کو سمجھتے ہیں, ان کے ٹیکسیشن کے ایشوز کو سمجھتے ہیں, اور یقیناً ان کی حکومت جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کے لیے اچھی ثابت ہونی چاہیے. چلیے ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اخلاق ہاشمی صاحب, آپ کے جو سربراہ ہیں, اور خاص کر کے شہباز شریف صاحب, مریم نواز, انہوں نے کہا ہے کہ جی جیسی پاکستان آئیں گے نواز شریف صاحب تو ملک میں بہت سی خوشگوار تبدیلیاں بھی آئیں گی, معیشت بہتر ہوگی. تو سر یہ وہاں سے کیوں نہیں ہو گیا, اتنے سال میں کیوں نہیں ہو گیا؟ ابھی 16 ماہ آپ کی حکومت رہی ہے, ظاہر شہباز صاحب جو تھے وہ وزیر اعظم رہے ہیں, تو اس وقت کیوں نہیں کر دیا؟ اتنی مہنگائی ہو گئی. دیکھیے پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ شہباز شریف یا مسلم لیگ نون کی وہ اکیلے کی حکومت نہیں تھی, اس میں 12 جماعتیں تھیں, اور 12 جماعتوں کے اندر جو نا فیصلے کرنا بڑا مشکل کام تھا. نمبر 1, آپ کا ملک دیوالیہ ہونے کی طرف جا رہا تھا جو نا. نمبر 2, نمبر 3 یہ کہ نواز شریف کا آپ اس جب 2017 کے جو بھی الیکشنز لیں تو مجھے بتائیں کہ پاکستان میں کیا پوزیشن تھی. اس سے زیادہ خطرناک پوزیشن تھی اس ٹائم خاص طور پہ کراچی کی, لوڈ شیڈنگ کی, تمام چیزیں. لیکن وہ شخص آیا یہاں پہ, ہم اس میٹنگ میں شامل ہوتے تھے, انہوں نے کہا مجھے امن چاہیے. تو پہلے بھی وہاں آرمی چیف تھے, رینجرز تھی, سب کچھ تھا, یہاں موجود تھا سندھ میں, حکومت, سیاسی حکومت بھی موجود تھی یہاں پہ نا. لیکن انہوں نے قربانی دی کس کی؟ اپنی اتحادی جماعت کی. اتحادی جماعت کی قربانی دی, اور یہاں پر اس دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا, بلکہ پورے پاکستان کے اندر جڑ سے اکھاڑا. اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں معیشت کی طرف. آج مجھے بتائیں کہ ملک کی سب سے بڑا جو لوگوں کو جو فائدہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے روڈز کا, سڑکوں کا جو ہے نا, وہ جہاں پہ سڑکیں آپ کی ہوتی ہیں, جہاں پہ ہیلتھ کا اسپتال ہوتے ہیں, جہاں پر اسکولز ہوتے ہیں. ان 3 چیزوں پہ میاں نواز شریف نے توجہ دی, اور ان تینوں چیزوں کو توجہ دینے کے بعد آج کراچی کو آپ لے لیں, یہاں کی جو پراپرٹی ہے وہ جو اپنا بزنس مین ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں دادا بھائی, انہیں پتہ ہے کہ آج سپر ہائی وے کی کیا کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں, لیکن موٹر وے نہیں بنی ہے, یعنی کہ 2 وے روڈ بنا ہے. لیکن ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا اخلاق ہاشمی صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا, کیونکہ اب وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور میرے دامن میں اب اتنا وقت نہیں ہے, اور میرے ساتھ ظاہر ہے کہ یعقوب کھوکھر صاحب موجود ہے. یعقوب کھوکھر صاحب, استقبال کی تیاریاں ہوئی, کیونکہ آپ کا بھی تعلق پاکستان مسلم لیگ سے بڑا گہرا ہے, تو آپ کیا دیکھتے ہیں استقبال کی کیا تیاریاں ہیں؟ سر استقبال کی تیاریاں اس طرح سے ہیں کہ آج بھی جو ہے ہم مختلف منورٹی سے میرا تعلق ہے, میں صرف منورٹی کا آپ کو بتانا چاہوں گا آپ کے ٹی وی چینل پہ.
منورٹی کے لوگ اتنے ہیں, اتنے جانے کے لیے عورتیں, بچے, بوڑھے, جوان اپنی آئی ڈی کارڈ کی کاپی, ابھی میرا موبائل یہاں پڑا ہے, میں آپ کو دکھاؤں تو میرے پاس لسٹ آئی ہے, جو میں لسٹ آج رات کو بیٹھ کے تیار کروں گا, اور میرا خیال ہے کہ آدھی رات سے زیادہ ہو جائے گی مجھے لسٹ تیار کرنے میں. اتنے لوگوں, بھرپور تیاری. میں آپ کو بتاؤں کہ ٹرین کی چھتوں پہ, ٹرینیں کم پڑ جائیں گی ہمارے لیے. ہم ٹرین کی چھتوں پہ, لوگ کہتے ہیں اگر ٹرین کی چھتوں پہ بھی ہمیں جگہ نہ ملی تو ہم موٹر سائیکل پہ 3-4 لوگ جیسے سرکس میں جاتے ہیں, یعقوب بھائی ہم اس طرح سے جائیں گے. تو بہت تیاری ہے ہماری وہاں پر جانے کے لیے. ایک اعلان کیا ہے کہ میں اتنے لوگ لے جاؤں گا, میں اتنے لے کے جاؤں گا. دیکھیے یہاں تمام ونگز کو جو ہے نا ان کی تعداد کے مطابق جو ہے نا لوگوں کی تعداد دی گئی ہے, اور یہاں سے ہماری تقریباً کوئی 2 یا 3 ٹرینیں یہاں سے جا رہی ہیں جو اسپیشل ٹرین ہیں, جس کے اندر کھانے کا انتظام بھی نون لیگ کا ہے سارا, اور تقریباً برتھیں دی جا رہی ہیں. یہ نہیں کہ چھوٹی سیٹیں, ایک فرد کو برتھ ملے گی اس میں, اور برتھوں کے ساتھ جو ہے نا وہ جائیں گے وہاں پہ, اور واپس بھی اسی طرح آئیں گے. کھانا پینا سب ہمارے مسلم لیگ نون کا ہے, اور یہ میاں صاحب نے خصوصی طور پہ کارکنوں کے لیے یہ کہا کہ نہیں, ان کا خرچہ نہیں ہونا چاہیے, وہ جس طرح سے آتے ہیں اور انہیں کھانا بھی دیں, ان کی تمام سہولتوں کا خیال رکھیں. تمام ونگز کی نہیں, اس پہ باقاعدہ طور پہ مریم نواز اور شہباز صاحب باقاعدہ اسے چیک کر رہے ہیں, اور باقاعدہ ٹیمیں بنائی گئی ہیں اس کی نا. ایسا نہیں چھوڑ دیا گیا کہ جی سندھ سے جو لوگ آ رہے ہیں تو وہ آپ چلے جائیں اور آ جائیں. تمام جو مانیٹرنگ ہو رہی ہے, اور میاں صاحب اور یہ سب چیزیں خود وہ چیک کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ سندھ کے اندر جو ہے نا اس دفعہ جب ٹرینیں جب چلیں گی نا, اور جب وہ سکر کراس کریں گی تو ایک ایسا, جب آپ کے گلے میں اجرک ہوگی, آپ کے سر پر ٹوپی ہوگی, اور جب آپ لاہور پہنچیں گے تو انشاءاللہ آپ کو دیکھیے گا. نواز شریف کے ساتھ خوشحالی ساتھ آئے گی, اور آپ کو بلکہ میں ابھی چینلز کو بھی کہوں گا کہ اپنی ٹیم کو بھیجیں ساتھ, اور جب وہاں آپ دیکھیں گے کہ جو ہمیں تانا ملتا ہے نا سندھ کے حوالے سے, وہ تانا آپ کا ختم ہو جائے گا کہ نہیں, آپ خود دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے کہ کتنی پبلک سندھ سے آئی ہے. اب میں ایک اور سوال کروں گا بھائی, میں ایک سوال کر لوں, اس کے بعد آپ کی طرف میں آتا ہوں. بہت سے سینئرز جو کہ خاص کر کے کراچی کے ہیں, میں آپ کی بھی مثال دوں گا, آپ جیسے لوگ ان کو پاکستان مسلم لیگ نون نے بڑا اگنور کیا, الیکشنز میں بھی اگنور کیا ہے, اور آپ لوگوں کو آگے نہیں آنے دیا. کیا یہاں کے بس جو مسلم لیگ نون کے جو وہاں پہ رابطے میں, ان کا قصور ہے, آپ لوگوں کا قصور ہے, کس کا قصور ہے کہ بس جو سینئر لوگ ہیں, بہت سینئر, مسئلہ صرف یہ ہے کہ نواز شریف کے یا نہ ہونے کی وجہ سے یہ پیرا شوٹر نے قبضہ کیا کہ, اور یہ ساری جو سندھ پہ تنظیم سازی جو ہمارا جو بیڑا غرق ہوا ہے یہاں پہ, آپ لوگوں مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں جب نواز شریف صاحب دیکھیں, ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جب وہ پاکستان میں ہوتے ہیں نا تو پاکستان میں ایک کارکن سے ملتے ہیں. سب سے بڑی خوبی یہ ہے, ان کے ارد گرد جو نا یہ فوج نہیں ہوتی ہے, یہ گارڈ مار جو ہوتے ہیں, وہ گارڈ جو اپنے ساتھ نہیں رکھتے, وہ ہر شخص سے وہ ملتے ہیں. جب وہ ملتے ہیں تو انہیں پتا ہوتا ہے کہ پارٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو یہ ان کے نہ ہونے کی وجہ سے سارا کچھ ہوا ہی ہے. اگر کسی کی حق تلفی ہوئی ہے, چلیے ٹھیک ہے, اب وہ آتے تو دیکھتے ہیں کہ آپ سندھ سے کتنی اپنے اس قدم کے الیکشنز میں کنٹیڈیٹ کھڑے کریں گے. دیکھ لیں پورے گزشتہ جو ہوئے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ مسلم لیگ نون کے یا تو کھڑے نہیں ہوئے, جیسے بلدیات میں. آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کیا کہیں گے سوال سر؟ جب ہمارے سینئر لوگوں کو جیل میں ڈالا ہوگا, صحیح ہے, لیونگ پلینگ فیلڈ جو ہے وہ یہاں ملک میں نہیں ہوگی, تو اسی طرح آپ کو ملے گا. اب جو ماحول ہے پاکستان کا, اس میں آپ دیکھیے گا 2/3 میجورٹی جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون لے گی, اور آپ کے توسل پنجاب سے, سندھ سے نہیں, پورے پاکستان سے. سر پاکستان پیپلز پارٹی ہے سر, اب آپ دیکھیں تو صحیح, ماحول بدلتے ہیں نا, موسم بدلتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اچھے موسم آئیں گے, اچھا ماحول آئے گا. اچھا, میں آپ کو ٹوپی کے بارے میں بتاؤں. جی, میں آپ کے چینل کے توسل سے جو ہے سندھ کی عوام سے کہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مہنگائی کی ٹوپی آپ کے سر سے اترے, ٹوکرا کہہ لیں, جو اتارنا چاہتے ہیں, ٹوپی سر پہ پہنے, اجرک پہنے, اور ہمارے ساتھ ملے, ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر استقبال کے لیے جو ٹرین نکلے گی 19 تاریخ کو, اس میں ہمارے ساتھ شامل ہوں, اور اس ملک سے غربت کے خاتمے کے لیے,
اس کی خوشحالی کے لیے ہمارا ساتھ دیں. نواز شریف کو ویلکم ٹھیک ہے کریں. انشاءاللہ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. جی نواز شریف صاحب پہ آخری چھوٹا سا جواب میں چاہوں گا. ان کے کیسز ظاہر آئیں گے تو کیسز تو کاش کو سامنا کرنا پڑے گا. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ پاکستان میں داخل ہوں جیسے ہی آئیں اور وہاں سے ظاہر سی بات ہے کہ ان کو اریسٹ کر لیا جائے؟ دیکھیں تمام، میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ تمام آرمی چیف کے بیانات، ججوں کے بیانات جو فوت ہو چکے ہیں ان کے بیانات کے مطابق نہیں کیس بنائے گئے تھے ان کے اوپر نا. اور تمام لوگ ابھی خود اپنی زبانوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کیس بنائے گئے تھے. کہ کبھی بھی پوری دنیا میں کسی بھی سپریم کورٹ کا کبھی ایسا فیصلہ نہیں آیا کہ وہ مانیٹرنگ جج لگا دیا جائے، ڈیلی کی بنیاد پر کیس چلے. تو یہ سارا کچھ ایک جو نا نواز شریف کو پاکستان کی ترقی کو روکنے کے لیے کیا گیا. سن لیں پہلے جب نواز شریف کو ہٹایا گیا، مجھے ابھی آپ بتا دیں کہ آپ کا آٹا کتنے روپے پہ تھا، آپ کا پیٹرول کتنا تھا، آپ کی ساری چیزوں کا بھی مجھے بتا دیں. آپ اسے روکنے کے لیے ملک دشمنوں نے، جو پیچھے ہمارے ملک دشمن ہیں، انہوں نے روکنے کے لیے کس کا سہارا لیا؟ چیف جسٹس، سابق چیف جسٹس اور آرمی چیف. ان لوگوں نے اسے جو نا گردہ سے پکڑا اور ہٹایا. جی آپ کیا کہیں گے؟ سر کیس کیا تھا سر؟ اقامہ تھا. کیا کہیں گے اس پاناما سے اقامہ پہ نکالا؟ سنیے آپ کیا کہیں گے؟ جناب میں تو صرف اتنی بات کہوں گا کہ میں کوئی قانون دان یا جورسٹ نہیں ہوں کہ اس پر تبصرہ کروں کہ عدالتوں کے جو فیصلے تھے ان کی لیگل ویلیو اور حیثیت کیا ہے. اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب ایک نیشنل لیڈر ہیں، قومی لیڈر ہیں. اس ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں. ان کا ملک واپس لوٹنا ایک خوش آئین عمل ہے اور انشاءاللہ وہ سیاست میں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ تمام جتنے نیشنل لیڈرز ہیں وہ سب سیاست میں بھرپور حصہ لیں، الیکشن میں بھرپور حصہ لیں. ایک ہیلدی پولیٹیکل انوائرمنٹ ہو، سٹیبلٹی آئے تاکہ اس کے بعد اکنامک سٹیبلٹی آئے اور عوام کو ریلیف ملے. جی ناظرین آپ نے تمام گفتگو سنی ہے. جاتے جاتے میں صرف اتنا کہوں گا، ملک اور وطن کے لیے اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کریں، چاہے وہ سیاسی رہنما ہوں یا ایک عام آدمی. لیکن اب بڑا کٹھن وقت ہے کہ ایک طرف ہمارے سربراہ، ملک کے سربراہ بہت اہم فیصلے کر رہے ہیں ملک کی بقا کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے اور اس کی بہتر معیشت کے حوالے سے. اب کچھ ہمارے سیاست دان بھی ہیں یہاں پہ موجود جو صرف اور صرف اس وقت الیکشنز کی تیاری کر رہے ہیں تاکہ الیکشنز ہوں اور ہم کامیاب ہو کے آئیں. اب جو لوگ کامیاب ہو کے آتے ہیں، اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو اب دیکھنا یہی ہے کہ وہ عوام کا درد، عوام کے دکھ اور ان کے تکلیفوں کا مداوع کیسے کرتے ہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا. اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ و ناصر.